الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہزاد نوشاہی ہوں، بر صغیر کے مشہور ولی اللہ حضرت نوشاہ ہادی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاولدین میں ہے۔ میں وہاں سے آپ سے مخاطب ہوں، تو بات چھوٹی سی کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور سنیں پلیز، اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں اگر آپ کو پسند ہو تو، ادروائز میری صلاح ضرور کیجیے گا پیار سے۔ تو میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ زندگی کے راستوں پہ چلتے چلتے ہم ایک نہج پہ پہنچ چکے ہیں، سارے ہی، سب کے سب۔ ہمارے جو ملک عزیز میں ہیں امت مسلمہ، چونکہ ان میں رہ رہا ہوں اس لیے میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، دوسرے ممالک میں پتہ نہیں۔ اسلام کا ایسا حال ہے جو ہم نے کر رکھا ہے یہاں پہ، تو بڑی خطرناک جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے، لاپرواہی، بے نیازی اور ایسی جہالت و گمراہی کی پٹی ہماری آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے، اور ہم ایک واک میں شامل ہیں، چل رہے ہیں دنیا میں۔ پٹی آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے، اچھے برے کی پہچان اور حلال حرام کی پہچان نہیں ہو رہی ہمیں، چونکہ ہمارے آنکھوں پہ پٹی، ہوس نے پٹی باندھ رکھی ہے۔ ہوس، مال و زر کی ہوس، پروٹوکول کی ہوس، حکمرانی کا شوق اور امیر ہونے کا جنون ہمیں یہاں تک لے کے آ گیا کہ اب پوری امت مسلمان جو اس ملک عزیز میں رہتی ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تمام ادارے، تمام قوم اور تمام قسم کے لوگ جو اس ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، امت مسلمہ، وہ سب کے سب پریشان ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناکامیاں، نامرادیاں اور پریشانیاں یہ ان کے نصیب میں لکھ دی گئی ہیں ہمارے میں۔ دکھ کی بات ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے سنا کرتا تھا کبھی، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، کیسے بار لاؤں میں جمنا سے مٹکی۔ میں اس وقت اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھ لیے تھے کہ ڈگر رستے کو کہتے ہیں، پنگھٹ جہاں سے پانی لایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کٹھن کیسے ہے یا کیسے ہوتی ہے یہ کٹھن، یہ پنگھٹ جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ یہ اس لیے یہ صراط مستقیم نہیں ہے، اس لیے کٹھن ہے یہ۔ ہمارا اپنے رب پہ بھروسہ نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا، یقین نہیں رہا، ایمان نہیں رہا۔ جتنا ایمان ہمارے پاس ہے یا ہمیں نصیب ہے اس وقت، اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو کہتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے، یوں ہی سمجھ لیں، میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں نا آپ سے۔ میں کس حال میں ہوں، میری تو کچھ اوقات نہیں ہے۔ ہمارے جو صاحبان علم و فضل ہیں، دانشمند جو ہیں، اور ہمارے مشائخ عظام اور علماء کرام، ان کے سامنے میری حیثیت میں بتا دوں اپنی، ایک ریت کے اس ذرے جیسی ہے جو ایک کائنات کی وسعتوں کے سامنے پڑا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے ریت کے ذرے کی؟ تو میری اس سے بھی کم حیثیت ہے، لیکن میں پھر بھی میرے اندر یہ پتہ نہیں کیسے ہے
کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، آپ کو ہدایت نہیں کر رہا، وہ ہدایت دینے والا وہی ہے، وہ مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے۔ تو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں دکھ، ہو سکتا ہے آپ بھی ایسے دکھی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے دلوں سے کیا ہو رہا ہے، اچک لیا گیا سب کچھ، دیانتداری، ایمانداری، خلوص، محبت، وفاداری، حیا، شرم اور خدمت خلق، یہ تمام چیزیں اچک لی گئی ہیں۔ ہماری آنکھوں میں نیند نہیں ہے، وہ بھی چھین لی گئی ہے۔ دل کو سکون نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہمارے مریضوں کے، ہمارے ملک سے ایسے ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کہ اتنے مریض ہیں کہ واللہ کہہ ہی نہیں کچھ سکتے۔ اور جو ہمارے ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہیں ہاسپٹلز کی آپ کے علاج معالجہ کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ آپ کا اگر علاج معالجہ ہو رہا ہے تو وہ ڈاکٹروں نے بھی شیئر کر رکھا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہمدردی کرتے ہیں بہت حد تک۔ اور فارماسسٹ جو ہیں، جو ہمارے یہ دوائیاں بناتے ہیں، یہ بھی ہمدردی کرتے ہیں بہت حد تک، لیکن مکمل طور پہ نہیں، جیسے ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خلوص سے ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے، جان و دل سے کرنی چاہیے، اچھی نیت سے کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا قصور ہے ہمارا کہ اللہ کریم ہی ہمیں اس راستے پہ لا سکتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے۔ ہم آنے والے نہیں ہیں، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس دوڑ میں ہم وہ راستہ ہی بھول گئے ہیں جو ہمیں اللہ کریم نے بتایا تھا، جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا، جو قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ ہم اس راستے کو بھول چکے ہیں، نکل گئے ہیں، اوورٹیک کر گئے ہیں، اب بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اب یو ٹرن نہیں مل رہا ہمیں، ہم بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ، ہمیں وہ یو ٹرن نہیں مل رہا۔ پہلے اللہ کریم ہمیں بلاتا تھا کہ آؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آ جاؤ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اب ہم نہیں سنتے تھے، ہم نہیں سنتے تھے، اب ہم رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اللہم اللہم، وہ نہیں سن رہا۔ یہی ٹٹ فار ٹیٹ اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کریں گے اس کا بدلہ اسی طریقے سے ملے گا نا۔ تو ہم ایسے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں اس دوڑ میں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، ایسے بھاگ نہیں رہا میں اندھا دھند، بے لگام گھوڑے کی طرح۔ مجھے ہوس ہینٹر نہیں مار رہی بگانے کے لیے، میں نہیں بھاگ رہا۔ ضرورت مجھے بھی ہے، ضروریات ہیں، ہمارے بہت خرچے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر حلال ہی ہو تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کہ میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ حلال رزق سے کھائیں پئیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا قبول ہوگی، میری ہدایت کے لیے اور اپنی ہدایت کے لیے بھی۔ والسلام۔